السلام علیکم عزیز طلبہ، میں شکیل احمد آن لائن لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم سال دہم کے حصہ نظم کی طرف بڑھے تھے اور حمد کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کا پہلا شعر اور دوسرا شعر ہم نے پڑھا اور حفیظ جلندری کے حوالے سے پڑھا جو کہ حمد کے شاعر ہیں۔ آج ہم تیسرے اور چوتھے شعر کو پڑھیں گے، تو بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ زمیں پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ زمیں پہ جلوہ آرا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی نمائش کر رہے ہیں، اپنا دکھاوا کر رہے ہیں۔ مظاہر مظہر کی جمع ہے، نظارہ مناظر۔ اس کی قدرت کے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کے۔ زمین پہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظاہر کا جلوہ ہے، ہر طرف وہی دکھائی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے، داتا دینے والا، اسی داتا مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ دسترخوان نعمت کے مراد ہر طرف پھل لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اگ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری دسترخوان کے معنوں میں آتی ہیں۔ تو زمین پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہیں۔ مفہوم دیکھیں، زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ ہم بظاہر آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی بنائی ہوئی تخلیقات کو ہم دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ اس کو سوچتے ہیں۔ حوالے کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ لکھی، اللہ نور السماوات والارض، ترجمہ ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ترجمہ ایک اور کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو ہمیں اس سے نوازے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، میں نے شعر ایک حوالے کے طور پہ لکھا، جگ میں آ کر اس جہان میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اور ایک اور شعر اگر میں اس کے حوالے کے طور پہ لوں، مکاں ہے لا مکاں تیرا تو اوجھل آنکھ سے، لیکن میں جب چاہوں جہاں چاہوں تجھے محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ شعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے مظاہر اور اس کی قدرت پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر طرف اپنے دسترخوان بچھائے ہیں، مختلف پھل لگائے، پھول لگائے، انسان کے لیے وسائل پیدا کیے، انسان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بنائیں۔ تو یہ شعر اس کی طرف عکاسی کر رہا ہے۔ چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، مرکب عطفی ہے، واو حرف عطف ہوتا ہے جو دو حروف کو یا دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ سرد و گرم، یہ ٹھنڈے اور گرم، یہ خشک و تر، یہ خشکی والے اور تری والے، پانی والے چیزیں۔ اجالا اور تاریکی، اجالا روشنی، تاریکی اندھیرا، نظر آتی ہے شب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اسی کی ذات باری کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس میں شان نظر آتی ہے۔ مفہوم دیکھیں، موسموں کے تغیر و تبدل، روشنی اور اندھیرے، خشکی اور تری، اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے ان سب میں۔ اور حوالہ میں نے لکھا، آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ مظفر وارثی نے کہا تھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اوپر ذرا اس کی پھر تشریح کی طرف دیکھیں، مرکب عطفی میں نے بتایا آپ کو، سرد و گرم، یہ ٹھنڈے اور گرم موسم، یہ خشک و تر، یہ خشکی کے علاقے صحرا ہیں، یہ تری کے علاقے، ٹھنڈے علاقے دریا سمندر، اجالا اور تاریکی، رات کا آنا اور دن کا میں تبدیل ہونا،
دن کا رات میں تبدیل ہونا، ان سب میں کس چیز کی ذات باری کی جو ہے وہ شان نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نظر آتی ہے۔ پھر دیکھیں زمین پہ جلوہ آ رہا ہیں، زمین پہ ہر طرف خوبصورتی کے ساتھ، بڑی اچھی زیبائش اور آرائش کے ساتھ کیا چیز؟ اس کی ذات کے مظہر ہیں، اس کی ذات کی قدرت کے مناظر، اس کے مظہر، اس کے جو ہے وہ نظارے ہیں، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اور زمین پہ ہر طرف جو پھلوں کے پیڑ بچھے ہوئے ہیں، زمین پہ ہر طرف پھل پھول لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء لگی ہوئی ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی اسی دینے والے کے دسترخوان کی نعمت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ زمین پہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور ہم انسان اس کی کسی بھی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ شعر میں نے حوالے کے طور پہ لکھا تھا، جگ میں آ کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ سرد و گرم مرکب عطفی میں نے بتایا، یہ خشک و تر یہ بھی مرکب عطفی ہے، اجالا اور تاریکی، یہ اندھیرے، یہ روشنیاں، سب میں شان اللہ تعالیٰ کی ذات کی نظر آتی ہے۔ موسموں کے تغیر و تبدل، روشنی اور اندھیرے، خشکی اور تری، یہ ساری کی ساری ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں ہیں۔ وہی ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر پہ لیکچر۔ مزید 5ویں، 6، 7ویں اشعار کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔